محترم سامعین و ناظرین، ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے تہجد کی نماز کے بارے میں، یعنی تہجد کی نماز کے لیے کیا کیا باتیں ضروری ہیں، جیسے تہجد کی نماز کا وقت کب سے کب تک ہے، تہجد کی نماز کتنی رکعت پڑھی جاتی ہے، تہجد کی نماز کی نیت کس طرح کی جاتی ہے، کیا تہجد کی نماز کے لیے سونا ضروری ہے، اور تہجد کی نماز کا ثواب کتنا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں، اور شروع کرنے سے پہلے چند باتیں آپ ذہن نشین کر لیں۔ یوٹیوب پر ہر بتائی گئی بات صحیح نہیں ہوتی ہے۔ بعض لوگ ویوز پانے کے لیے پانی کا دودھ اور دودھ کا پانی بنا دیتے ہیں، لہٰذا کسی بات پر عمل کرنے سے پہلے تحقیق اور تفتیش ضرور کر لیں۔ تو چلیے بلا تاخیر کے شروع کرتے ہیں۔ تو دیکھیے، آج کی ویڈیو کا ہمارا موضوع تہجد کی نماز ہے۔ تو سب سے پہلے تہجد کی نماز کی فضیلت جان لیتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات میں بیدار ہو اور اپنے اہل کو جگائے، پھر دونوں دو دو رکعت پڑھے تو کثرت سے یاد کرنے والوں میں لکھے جائیں گے۔ ایک اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب ہر رات میں جب پچھلی تہائی باقی رہتی ہے، آسمان دنیا پر تجلی خاص فرماتا ہے اور فرماتا ہے کوئی دعا کرنے والا کہ اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی مانگنے والا کہ اسے دوں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ اس کی بخشش کر دوں۔ صرف 2 حدیثوں پر ہی اکتفا کرتے ہیں تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے۔ آپ کو مزید حدیث پاک جاننی ہے تہجد کی فضیلت کے بارے میں تو آپ بہار شریعت دیکھ سکتے ہیں۔ اب تہجد کی رکعات کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ تو دیکھیے، تہجد کی نماز کی کم سے کم 2 رکعتیں ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے 8 رکعت تک ثابت ہے، یعنی آپ 2 سے لے کر 8 تک پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ کو 2 کر کے پڑھنی ہے۔ اب آئیے تہجد کی نماز کے وقت کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ تو دیکھیے، تہجد کی نماز کا وقت عشاء کی نماز کے بعد سو کر اٹھ کر شروع ہوتا ہے اور فجر کا وقت شروع ہونے تک رہتا ہے، یعنی تہجد کے لیے عشاء کے بعد سونا ضروری ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص رات دیر تک جاگتا رہے اور بغیر سوئے رات کے آخری پہر میں، یعنی آخری حصے میں تہجد کی نیت سے نوافل پڑھ لے تو وہ تہجد کے نہیں ہوں گے، مطلقاً صلاۃ اللیل کے ہوں گے۔ یعنی تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے عشاء کی نماز کے بعد سونا ضروری ہے۔ اگر کوئی بھی شخص پوری رات جاگتا رہے، پوری رات نہ سوئے، تو وہ پڑھنا چاہے تہجد تو نہیں پڑھ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تہجد کی نماز کے لیے سونا ضروری ہے۔ ہاں، اگر وہ پڑھے گا تو اگرچہ ثواب ملے گا، لیکن تہجد کی نماز کی جو فضیلت ہے، تہجد کی نماز کا جو ثواب ہے، وہ اس کو نہیں ملے گا۔ چند حوالے آپ کو پیش کرتا ہوں، ملاحظہ کریں۔ حوالہ نمبر 1 تفسیر معالم التنزیل میں ہے، وَالتَّہَجُّدُ لَا يَكُونُ إِلَّا بَعْدَ النَّوْمِ، یعنی تہجد سونے کے بعد ہی ہوتی ہے۔ حوالہ نمبر 2 المعجم الکبیر میں ہے، انما التہجد المرء یصلی الصلاۃ بعد رقدۃ، یعنی ایک صحابی رسول ہیں حجاج ابن عمرو بن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے یہ حدیث پاک مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تہجد یہ ہے کہ بندہ قدرے سونے کے بعد نماز ادا کرے، یعنی تھوڑا سونے کے بعد۔ حوالہ نمبر 3 رد المحتار میں منقول ہے، انہ فی الاصطلاح التطوع بعد النوم، یعنی اصطلاح میں سونے کے بعد نوافل پڑھنے کو تہجد کہتے ہیں۔ حوالہ نمبر 4 صدر الشریعہ مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، نماز عشاء پڑھ کر سونے کے بعد جب اٹھے تہجد کا وقت ہے، اور یہ وقت طلوع فجر تک ہے، یعنی فجر کا وقت شروع ہونے تک، اور بہتر وقت بعد نصف شب ہے، یعنی آدھی رات کے بعد، اور اگر سویا نہ ہو تو تہجد نہیں، اگرچہ جو نفل پڑھے جائیں صلاۃ اللیل انہیں شامل،
یعنی صلاۃ اللیل کا ثواب مل جائے گا۔ صلاۃ اللیل تہجد سے عام ہے، اور تہجد کی نماز کی نیت اس طرح کی جائے گی۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز تہجد کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر۔ ہماری گفتگو کا نچوڑ اور حاصل یہ ہے کہ تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے سونا ضروری ہے، لہٰذا اگر کوئی بنا سوئے نماز پڑھے گا تو اس کو اگرچہ ثواب مل جائے گا، لیکن تہجد کی نماز کا جو ثواب ہے، جو اس کی فضیلت ہے، وہ اس کو حاصل نہیں ہوگی۔ اور تہجد کی نماز 2 سے 8 رکعات تک ہے۔ تہجد کی نیت بھی آپ نے جان لی۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اسی طرح کے مزید مسائل جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ دوسرے لوگ بھی آپ کی طرح استفادہ کر سکیں اور صحیح مسائل، صحیح بات ان تک پہنچ سکے۔ آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی، پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔